अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत इमाम हुसैन और हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दोनों भाई इतने अजीम हैं और जितनी तारीफ़ की जाए कम है। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दोनों भाइयों ने तख्तियाँ लिखी। दोनों भाई आपस में झगड़ने लगे। हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बोले कि मेरा ख़त अच्छा है। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बोले नहीं, मेरा ख़त अच्छा है। दोनों भाइयों ने फैसला किया कि हम अब्बा जान के पास चलते हैं, वो फैसला करेंगे कि किसका लिखा हुआ ख़त अच्छा है। चुनाचे दोनों भाई हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास तशरीफ़ ले आए और अपनी अपनी तख्तियाँ दिखाईं तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, बेटो ऐसा करो, अपनी अम्मी के पास जाकर पूछो। दोनों भाई हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ़ ले आए तो अम्मी जान ने फरमाया, ऐसा करो कि नाना जान से पूछो। अब दोनों भाई सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह अक़दस में तशरीफ़ ले आए और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका फ़ैसला मेरे भाई जिब्राइल अलैहिस्सलाम करेंगे। उसी वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए और बोले कि इसका फ़ैसला तो अल्लाह ताला करेंगे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम दोनों भाइयों की तख्तियाँ अल्लाह ताला के हजूर ले गए। अल्लाह ताला ने फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से एक सेब ले आओ। तख्तियाँ रख कर सेब फेंको, जिसकी तख्ती पर सेब गिरेगा उसका ख़त उम्दा होगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। जन्नत से सेब ले आए और सेब फेंका तो वो फ़िज़ा में दो टुकड़े हो गया। आधा सेब हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तख्ती पर गिरा और आधा सेब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तख्ती पर गिरा। सुभान अल्लाह। देखें अल्लाह ताला ने फ़ैसला कैसा किया कि दोनों ही अजीम हैं, दोनों की शान ही अल्लाह के नज़दीक बराबर है, बुलंद है। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घबराई हुई तशरीफ़ ले आईं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बात है बेटी? अर्ज़ करती हैं, हसन और हुसैन गुम हो गए हैं, सुबह से तलाश कर रही हूँ अब्बा जान, अब क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गम ना करो बेटी, इनका हाफिज़ अल्लाह ताला है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को तसल्ली देकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। अब ये दुआ आप भी सुन लें सब हम, कि जब भी कोई गुम हो जाए तो इस तरह हमें भी दुआ करनी चाहिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए रब्बे ज़ुल जलाल, तूने नूह अलैहिस्सलाम को तूफ़ान से बचाया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाला, मूसा अलैहिस्सलाम को नील में संभाला, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से बचाया, यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला और गार में मेरी हिफाजत फरमाई। ऐ अल्लाह, मेरे नवासों की हिफाजत फरमाना। बस यही दुआ थी। ये दुआ ख़त्म होते ही जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हो गए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों भाई बाहों में बाहें डालकर बनी नजार की बाड़ में सो रहे हैं। उनकी हिफाजत पर अल्लाह ताला ने फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तसल्ली दे दी। दोनों भाई गहरी नींद में थे, सो रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बेदार फरमाया। हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को दाएं कंधे पर उठाया और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बाएं कंधे पर। हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी तशरीफ़ ले आए और अर्ज़ किया, लाइए नवासों को मैं उठा लेता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं अबू बकर,
انہیں اٹھا کر مجھے سکون ملتا ہے۔ نواسوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر دیکھ کر ایک صحابی بول پڑے، کہتے ہیں سوار کتنے اعلیٰ ہیں اور سواری کتنی عرفہ ہے۔ اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مولا، جو ان کو دکھ پہنچائے تو اسے دکھ پہنچانا، اور جو ان سے پیار کرے تو اس سے محبت کرنا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ نماز پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بچے کے رونے کی آواز سنی۔ نماز جلدی ختم کر دی، دوڑے ہوئے باہر تشریف لے آئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات تھی؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بچہ رو رہا تھا، میں نے سوچا کہیں وہ حسین نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ کہہ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مولا، جو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو رلائے اسے تو کبھی معاف نہ کرنا۔ مامون الرشید جو ہارون الرشید کا بیٹا تھا، اس کی حکومت تھی۔ ایک دن اس نے وزیر سے کہا کہ دربار میں کوئی ایسا شخص پیش کرو جو عجیب و غریب چشم دید واقعہ بیان کرے، یعنی ایسا واقعہ جو اس نے آنکھوں کے سامنے دیکھا ہو۔ وزیر تلاش کرنے میں نکلا، راستے میں ایک بڑھیا ملی۔ اس نے پوچھا، بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ وزیر نے کہا، ماں، کسی ایسے شخص کی تلاش میں ہوں جو بادشاہ کو اپنی زندگی کا عجیب و غریب چشم دید واقعہ سنائے۔ تو بوڑھی بول پڑی، وہ کہتی ہے، آؤ، میں آپ کو ایک ایسے شخص کے پاس لے چلتی ہوں جو عجیب و غریب واقعہ سنایا کرتا ہے۔ بڑھیا وزیر کو ایک ایسے شخص کے پاس لے آئی جو اندھا اور اپاہج تھا۔ وزیر نے تعجب کیا تو بڑھیا بولی، مامون کو اس کے اعضاء کی ضرورت تو نہیں ہے، اسے تو زبان چاہیے جو عجیب واقعہ سنا سکے۔ وزیر نے ان کی بات کو سمجھ لیا اور پھر اس شخص کو ہودج میں ڈالا اور بادشاہ کے سامنے دربار میں پیش کر دیا۔ مامون کا دربار آراستہ تھا اور لوگ دست بستہ کھڑے تھے۔ مامون نے مسکرا کر وزیر سے کہا، یہ کیا لائے ہو؟ یہ آپ کو عجیب و غریب داستان سنائے گا، وزیر نے کہا۔ مامون نے اپاہج کو مخاطب کر کے پوچھا، تم اپاہج پیدا ہوئے تھے یا کسی حادثے کا شکار ہوئے تھے؟ اب وہ کہتا ہے کہ حضور میں یہی تو سنانے آیا ہوں۔ تو پھر مامون کہنے لگا، ٹھیک ہے، تو پھر آپ ہمیں سنا دیں۔ مامون کے سامنے وہ شخص بولا، کہتا ہے، امیر المومنین، میں امیر اور خوشحال تھا، ایک بڑی کشتی کا مالک تھا۔ ایک دن سمندر میں تھا، کشتی پر 1000 مسافر سوار تھے کہ اچانک پہاڑ سے ٹکرا کر کشتی غرق ہو گئی۔ تمام مسافر ڈوب گئے، صرف میں زندہ بچا اور ایک تختہ پر سوار ہو گیا۔ میری زندگی موجوں کے رحم و کرم پر تھی۔ تھپیڑے کھاتا ہوا میں پہاڑ کے پاس پہنچا جس میں ایک غار تھا۔ لہروں نے مجھے غار میں دھکیل دیا، میں بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو اپنے آپ کو ایک محل میں پایا۔ میں نے وہاں نماز ادا کی۔ اس محل میں ایک تالاب تھا جس کا پانی چاندی کی طرح چمک رہا تھا۔ تالاب کے عین اوپر ایک شخص لٹکا ہوا تھا، اس کو شدید پیاس لگی ہوئی تھی۔ وہ خدا تعالیٰ کا واسطہ دے کر پانی مانگ رہا تھا۔ میں یہ دیکھ کر ڈر گیا، مجھے اس پر بہت ترس آ گیا۔ میں نے اسے پانی پلانا چاہا تو آواز آئی کہ اے انسان، تو اللہ کے دشمن کی پیاس بجھانا چاہتا ہے؟ تو مجھے خوف طاری ہو گیا اور میں نے اسے پانی نہ پلایا۔
پھر میں نے محل کے اندر ایک گہرا گڑھا دیکھا، وہاں کچھ لوگ آگ میں جل رہے تھے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا واسطہ ڈال کر کہنے لگے کہ ہمیں اس گڑھے سے نکال لو۔ مجھے ان پر بہت رحم آیا۔ میں نے ان کو نکالنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ پھر آواز آئی کہ اللہ کے دشمنوں کو نکالتا ہے۔ یہ سنتے ہی میں وہاں سے نکل کر باہر آ گیا۔ تو پہلے شخص نے پھر خدا تعالیٰ کا واسطہ ڈال کر پانی مانگا۔ مجھے اس پر پھر رحم آ گیا۔ اسے پانی پلانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ میرا جسم مفلوج ہو گیا، میری بینائی ضائع ہو گئی اور ہاتھ پاؤں شل ہو گئے۔ آواز آئی، یہ تمہاری نافرمانی کی سزا ہے۔ اب دو صورتوں میں سے ایک پسند کر لو، کہو تو تمہارے اعضاء ٹھیک ہو جائیں، لیکن یاد رکھو آخرت میں سزا پھر سخت ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ زندگی میں یہ عذاب برداشت کر لو، لیکن آخرت میں ہمیشہ چین کی زندگی بسر کرو گے۔ پھر کہنے لگا، امیر المومنین، میں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دے کر اپاہج رہنا منظور کر لیا۔ پھر میں نے پوچھا کہ عذاب میں مبتلا کون لوگ ہیں؟ تو جواب ملا، یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے کربلا میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاسا شہید کیا تھا۔ اب دیکھیں، وہ عذاب میں اس وقت بھی گرفتار ہیں، اور قیامت تک اور آخرت کا عذاب تو ان پر کتنا سخت ہوگا جنہوں نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا تھا۔ اور ان کی مدد کرنے والے جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیسا حشر کرتا ہے۔ دیکھیں، اس بندے کو ایسی سزا ملی کہ یہ اپاہج ہو گیا، اندھا ہو گیا، اور اس کو حکم ہوا کہ تو دونوں میں سے ایک بات چن لے، یا تو آخرت کی سزا قبول کر لے، یا یہاں پر ہی یہ اپاہج اور جو جسم شل ہے اس کو قبول کر اور اسی طرح زندگی گزار، اور پھر آخرت کا سکون ملے گا۔ تو اس بندے نے یہی اپاہج ہونا قبول کیا۔ صرف کیا وجہ تھی کہ ان کو پانی پلانے والی بات کہ ان لوگوں نے جنہوں نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاسا رکھا تھا اور پھر شہید کیا تھا۔ تو ان لوگوں کی مدد کرنا بھی کتنا بڑا جرم ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے ہر وقت کہ یا اللہ، ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نواسوں سے سچی اور پکی محبت عطا فرما، قرب عطا فرما، اور ان کے ساتھ ہمیں اس طرح کی محبت عطا فرما جس طرح تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور ان کے خاندان کے ساتھ اور پانچ تن پاک رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ محبت اور قرب عطا فرمائے، آمین۔ اور انہی کے ساتھ ہی جنت میں ہمیں داخلہ فرما کے مشرف فرمائے، آمین۔